أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة وذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، بس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ۔ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائے، حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے۔ بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند، صاف، قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ اے پیغمبروں، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، پس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے امر یعنی دین کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے، بس آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 54۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل جس قوم کا تذکرہ گزرا تھا وہ قوم عاد تھی، جن کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ ثم انشأنا من بعدہم، پھر ان کے بعد قرونا آخرین، ہم نے بہت ساری امتوں کو پیدا کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام، اس کے بعد حضرت لوط ہیں، اس کے بعد حضرت شعیب ہے۔ قرآن مجید نے اسی ترتیب کو بیان کیا ہے، یعنی یہ ساری امتیں یکے بعد دیگرے آئیں، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی امت اپنے وقت سے آگے نہ بڑھتی ہے اور نہ پیچھے رہتے ہیں۔ جتنا وقت اللہ نے دیا ہے اتنا ہی وہ دنیا کے اندر رہے تو اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے گئے لگاتار، رسول کے پر رسول،
قرآن مجید سورہ نحل میں کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا، بلکہ کبھی کبھی 2 رسول تھے، کبھی 3۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 2 رسولوں کو بھیجا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، ان کو مدد دی۔ ایک وقت میں کئی انبیاء، کئی رسول بھیجے گئے، لگاتار رسولوں کا سلسلہ جاری رہا۔ کلما جاء امۃ رسولها کذبوا، ہر امت نے اپنے رسول کی تکذیب کی۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا، یعنی ایک کو ختم کیا، دوسری امت کو لا کر ان کی جگہ کے پر کھڑا کر دیا۔ وجعلناهم احادیث، اور یہ سب کے سب افسانے بن گئے، یعنی بعد میں آنے والی قوموں کے اندر ان کی کوئی عزت نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی کارنامہ انجام تو دیا نہیں تھا کہ ان لوگوں کی عزت کی جاتی، ان لوگوں کی توقیر کی جاتی اور ان لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد کیا جاتا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو جو ایمان نہیں لائے ان قوموں کے لیے دوری ہے، اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ وأخاہ ہارون، اس کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن نے یہاں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا کچھ تفصیلی بیان دیا، جبکہ دیگر امتوں کا تذکرہ اس انداز میں بیان نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصراً واقعہ ہے۔ قرآن نے ان سارے واقعات کے تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اس وقت کے کفار اور مشرکین نے جو اپنے رسولوں کے ساتھ کیا، وہی ساری کاوشیں اور وہی ساری حرکتیں مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی تھی، اور پچھلے واقعات کے ذریعے آپ کو تجربہ دیا جا رہا ہے، لوگ کیا کریں گے، آپ اس کے بارے میں کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ دعوت کا کام کیا، کسی کو بتایا نہیں۔ ایک آدمی دوسرے کے پر محنت کر رہا ہے، وہ تیسرے کے پر محنت کر رہا ہے، یہاں تک کہ قریب 40 افراد مسلمان ہو گئے۔ 3 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اللہ نے آپ کو جو بھی احکامات دیے اسے کھل کر لوگوں کے سامنے بیان کیجیے۔ آپ کو یہ صفا پر کھڑے ہوئے سارے لوگوں کے سامنے اعلانیہ دعوت پیش کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے پہلے آپ کا چچا ابو لہب کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد مشرکین مکہ کھڑے ہوتے، اور جیسے جیسے یہ طاقت اور یہ دعوت بڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے مشرکین مکہ کی مخالفتیں بھی شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ کبھی ابو طالب کے پاس جا رہے، کبھی میٹنگیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے اعلانیہ دعوت کے بعد حج کا موسم قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باقاعدہ پلاننگ کی جانے لگی کہ کس طرح جب مکہ کے اطراف کے لوگ یہاں پر حج کے موسم میں آئیں گے تو ہمیں ان لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچنے دینا ہے۔ پوری پلاننگ ہو رہی ہے، ساری منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ دعوت کو کیسے روکنا ہے، دین کو پھیلنے سے کیسے روکنا ہے، اور یہی ساری حرکتیں ہر دور کے مشرکین کرتے رہے ہیں۔ قرآن نے ایک کردار پیش کیا کہ مشرکین کا کردار کیا ہے سمجھ جاؤ، مومنوں کا کردار کیا ہے سمجھ جاؤ۔ مومن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہے، مشرک اللہ کے دین کو روکنے کے لیے پوری طاقت استعمال کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، آسمان و زمین کا فرق۔ ایک اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹانے، مال، وقت، جان کی قربانی دینے کے لیے تیار، اور دوسرا ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے جان لینے کے لیے تیار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے باقاعدہ کوشش کی گئی، لیکن دعوت نہیں رکی، بلکہ مشرکین نے مخالفت میں وہ کام کر دیا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا نہیں کر سکتے تھے۔ افراد کم تھے اور ان لوگوں کے پر نگاہیں تھی، نگرانی کی جا رہی تھی، تو آپ کے بارے میں باقاعدہ مشرکین مکہ نے مکہ کے ہر دروازے کے پر ایک ایک آدمی بٹھا دیا۔ جب بھی کوئی حاجی حج کے لیے مکہ کے اندر انٹری کرتا، اسے انفارمیشن دی جاتی، اسے منع کیا جاتا کہ ایک شخص یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ہے، وہ شاعر ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے،
اس کی بات نہیں ماننا۔ اب یہاں سب سے پہلی بات کہ جتنے لوگ وہاں پر اطراف سے حج کے لیے آئے تھے، سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اپنے آپ کو بحیثیت نبی لوگوں کے درمیان ظاہر کر دیا ہے۔ یہ بات ان لوگوں نے ہی پہنچا دی۔ اور دوسری بات، انسانی فطرت ہے کہ جس بات سے اسے منع کیا جاتا ہے وہ اس کی ٹوہ میں لگتا ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی ہوا، بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک باقاعدہ پہنچے رکاوٹوں کے باوجود بھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک قبیلہ ازد شنوع، وہاں کے ایک صحابی آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنی قوم کے بہت بہترین جھاڑ پھونک کرنے والے بابا تھے، انہیں بھی منع کیا گیا۔ تو یہ مکہ کی گلیوں میں اپنے کان میں روئی ٹھونس کر چلا کرتے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت میرے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ لیکن ایک مرتبہ ذہن میں بات آئی، اللہ نے ہدایت کے لیے دل کے دروازوں کو کھول دیا، کہا کہ میں تو اپنی قوم کا بڑا بہترین جادوگر ہوں، جھاڑ پھونک کرنے والا، اگر کسی کے پر آصف شیطان اس کا حملہ ہوتا ہے تو میں اس کا علاج کرتا ہوں، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس طرح کا کوئی اثر ہے میں اس کو ٹھیک کر دوں گا۔ اپنے کانوں سے روئی نکال لی، نکالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خود پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ آپ اپنا کلام، اپنی بات پیش کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خطبہ مسنونہ جو جمعہ کے اندر اور عام تقاریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ان کے سامنے پڑھا۔ اس کلام کو سننے کے بعد وہ حیران ہو گئے کہ اتنا شاندار، جامع اور معنی کلام یہ کسی جادوگر شاعر کے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا کہ دوبارہ پیش کرو۔ اس کے بعد کہا تیسری مرتبہ من و ان، وہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کے سامنے پیش کیا۔ کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں حیرت کی بات ہے کہ 3 مرتبہ خطبہ مسنونہ سننے کے بعد مسلمان ہونے کے لیے انہوں نے ہاتھ کیوں بڑھایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بہتان تراشی کی گئی تھی کہ آپ جادوگر ہیں، یا آپ کے پر کسی شیطان کا اثر ہے، یا آپ دیوانے ہیں، ایسی کوئی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان آپ کے باتوں کے اندر نہیں تھی۔ اگر کوئی پاگل دیوانہ ہوتا تو اتنا جامع اور معنی کلام یکے بعد دیگرے 3 مرتبہ اسی انداز میں نہیں پیش کر سکتا تھا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، آپ کے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ مسلمان بن گئے، یعنی مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو انجانے میں روکنے کے بجائے آسان کر دیا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھان بین کرنے، جستجو کے بارے میں لا کھڑا کیا، اور اس کا نتیجہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے اور اسلام کو قبول کیا۔ یہاں پر اب آئیے، قرآن مجید کہہ رہا ہے ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان لوگوں کو بآیاتنا، ہماری آیات یعنی معجزوں کے ساتھ بھیجا، وسلطان مبین، اور واضح دلیل۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے معجزات عطا کیے گئے، اور دعوت میں جو دلیلیں وہ پیش کرتے تھے وہ سلطان مبین تھی، جس کو سننے کے بعد اس دعوت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تمام انبیاء کو دیا جاتا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی دیا گیا۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بھی کثرت کے ساتھ تذکرہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن میں تمام انبیاء کے بالمقابل حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے واقعات کا ذکر ہوتا ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ کے پر معنویت رکھتی ہے۔ اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بالمقابل فرعون ان کا موازنہ کریں گے تو احساس ہوگا کہ مشرکین مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان قبول کرنے والے مسلمان، ان لوگوں کی حالت بھی بنی اسرائیل اور آل فرعون کی طرح تھی۔ آپ نے ابو جہل کے مرنے پر کیا کہا تھا؟ جب اس کا سر جنگ بدر میں قلم کر کے لایا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ فرعون هذه الامہ، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ کیوں کہا؟ قرآن نے فرعون کے تعلق سے کیا کہا تھا؟
वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वा, कि फ़िरौन के मानने वालों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जानबूझकर इनकार किया। जोहद अरबी ज़बान में कहते हैं जानबूझकर इनकार करना, सारी हकीकत मालूम है नहीं मानता। एक होता है जहालत, यानी जहाँ पर इंसान को इल्म नहीं है, और दूसरा है जोहद, यानी इंसान को सारी चीज़ों का इल्म है उसके बाद नहीं मानता। फ़िरौन और उसके मानने वालों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के पर, आपके नबी बरहक होने के पर पुख्ता यकीन था। कुरान मजीद ने तभी तो आगे कहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम, उन्हें अपने दिल के अंदर पुख्ता यकीन था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी बरहक हैं, लेकिन ईमान नहीं लेकर आए। क्यों ईमान लेकर नहीं आए? उसकी वजह कुरान मजीद ने दो बयान की, ज़ुल्मन व उलुव्वा, इसलिए कि वो जालिम थे, यानी जो जालिम होता है जुल्म उसे हक बात के कबूल करने से रोक देता है, सारी सच्चाइयों का इल्म होने के बावजूद। और दूसरा उलुव्वा, वो लोगों के अंदर अपनी बरतरी और अपनी सरदारी और चौधराहट को कायम रखना चाहते थे। बड़कपन बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि लोगों के दरमियान अपनी सरबलंदी, अपने आप को बड़ा बनाकर ज़ाहिर करना, बड़कपन दिखाना, ये बड़ी ख़तरनाक किस्मों की बीमारी और वायरस है जो अच्छे अच्छे लोगों को तबाह और बर्बाद कर देता है, जिसको हम तकब्बुर और किब्र से, घमंड से ताबीर करते हैं। अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करना, चाहे माल के एतबार से, चाहे इल्म के एतबार से, चाहे ताकत के एतबार से, किसी भी एतबार से। अल्लाह के सामने इन नेमतों के मिलने के बाद सर्व सुजूद होना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। ये नहीं कि इन नेमतों के मिलने के बाद तकब्बुर आ जाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्न में हदीस भी है कि ला यदखुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बी मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, वो शख्स अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर भी किब्र होगा। तो साहबा ने, एक आदमी ने कहा, इन्नर रजुल युहिब्बु अन यकून सौबुहु हसना व नअलुहु हसना, अल्लाह का रसूल, आदमी पसंद करता है उसके कपड़े, उसके जूते बेहतरीन हो, अच्छे हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह बड़ा हसीन, बड़ा खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह ने नेमत अता की है, रुपया पैसा है, तो अपनी हैसियत के एतबार से अच्छे कपड़े इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं, अच्छे जूते इस्तेमाल करो, अच्छा घर बनाओ, लेकिन उसमें किब्र नहीं होना चाहिए, तकब्बुर नहीं कि इस बुनियाद के पर आप किसी को हकीर और जलील, अपने से छोटा समझने की कोशिश करो। अल्लाह ने नेमत दी है, शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा है, ये एक अलग चीज़ है, बेहतर है, लेकिन उसकी बुनियाद पर किसी को जलील और हकीर गर्दानना ये ख़तरनाक चीज़ है। तो कहा अल्लाह बड़ा खूबसूरत और हसीन है और खूबसूरती को पसंद करता है। किब्र, तकब्बुर क्या है? बतरुल हक़ व गमतुन नास, हक बात को ठुकरा देना, सच्चाई और हकीकत को तस्लीम ना करना। अब आप यहाँ पर देखिए, दुनिया के सारे गैर मुस्लिमीन और मुसलमानों के दरमियान रहने वाले मुक़ल्लिदीन जो तकलीद की बुनियाद के पर ना जाने कितनी आयतों को, कितनी अहादीस को रौंदते हैं कि महज अपने इमाम की तकलीद की बुनियाद पर, अपने मसलक की चौकीदारी करने की बुनियाद पर, उसकी चौखट के पर लाकर बहुत सारी अहादीस को नाउज़ बिल्लाह रद्द कर देते हैं, मनसूख करा देते हैं नाउज़ बिल्लाह, जबकि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हैरत होती है, एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अमल की तलाश, सुन्नत, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा लिबास पहनते थे, कैसा बाल रखते थे, कैसी दाढ़ी रखते थे, और आपका पहनावा, चलना, सारी चीज़ें क्या, मिसवाक है, उसको भी अहमियत दी जा रही है। यानी एक एक सुन्नत को तलाश करके उसके मुताबिक अमल की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई अहम सुन्नत, आपकी तमाम सुन्नत अपनी जगह पर अहमियत रखती है, रफ़ुल यदैन, रुकू में जाने से पहले, रुकू में उठने के बाद, 2 रकात अदा करने के बाद। तो वहाँ इस अमल को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतवातिरा है, इसको महज इस बुनियाद के पर कहते हैं कि अगर इसको नहीं करेंगे तो चलेगा क्या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना, फ़र्ज़ और वाजिब तो नहीं है,
یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی ایک طرف نبی کے ایک ایک عمل، ایک ایک سنت کو تلاش کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، مسواک اس لیے کرنا، مسواک اس لیے رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اس کے اوپر اتنی توجہ، اور رفع الیدین جو 5 وقتہ نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، نفل نمازوں میں، ساری نمازوں میں کیا، اس کو کوئی معنی، کوئی حیثیت نہیں دینا، یہ سنت کی توہین، اہانت نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ اسے معمولی سمجھ رہے ہیں، ہلکا سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہی معاملہ 4 دن قربانی کا ہے، چوتھے دن قربانی نہیں مانتے، جبکہ حدیث سے بالکل کھلے طور کے پر مسند احمد کی روایت سے ثابت ہے، نہیں مانتے، محض اپنے مسلک کی بنیاد پر ایسے بہت ساری روایتیں آتی ہیں، بہت سارے معاملات۔ اگر ان ساری چیزوں کو لکھا جائے تو بہت سارے علماء نے، باحثین نے اس کے پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ کتنا نبی کی سنتوں کو روندا گیا ہے محض تقلید اور امام کے پیچھے پڑنے کی بنیاد پر۔ تو یہ کبر ہے، بطر الحق وغمت الناس۔ ایک ہے شریعت اللہ کی نازل کردہ، اسے ٹھکرانا، احکام شریعت کو نہیں ماننا، اور دوسرا ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، مسلم کی ہی، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ یہ معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ نماز یا روزہ کچھ نیکیاں کرنے کے بعد اپنے آپ کو بڑا متقی اور پارسا سمجھنے لگتے ہیں، اور دوسروں کے پر غلط نگاہ ڈالتے ہیں، انہیں حقیر اور ذلیل سمجھنے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ روزے نہیں رکھتا، شریعت کی اتنی پابندی نہیں کرتا، اسے حقیر اور ذلیل، ذلت والی نگاہوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ اگر ایک بندہ وہ شریعت کا اتنا پابند نہیں ہے جتنا آپ ہے، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو بھی زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ یہ ہے نا، یہ تو نہیں کہ آپ اس کو حقیر اور ذلیل سمجھے۔ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ اختیار کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، تقویٰ کا تکبر جو لوگوں کے اندر دینداری کی بنیاد پر پیدا ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں دیندار کون ہے؟ کون کتنے دل لگا کر اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ فیصلہ رب العالمین کرے گا۔ تو یہ موسیٰ اور فرعون کے واقعے کے درمیان انتہائی اہم مدعا ہے۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، ان لوگوں نے تکبر کیا اور یہ اپنے آپ کو بہت سرکش، بڑا سمجھتے تھے، بڑکپن کا مظاہرہ، سرداری کی چاہت۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو بڑا بنا کر ظاہر کرنا، میری بات سنیں، میرا کہا مانیں، میں بڑا بن کے لہوں، لوگ میری عزت کریں، مجھے بڑکئی دیں۔ یہ ساری چیزیں فضولیات ہے۔ آپ اگر واقعی اس قابل ہیں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، گٹس دی ہے، لوگ آپ کی عزت کریں گے، لیکن یہ خاکساری تواضع کی بنیاد پر، آپ کی بد زبانی، بد اخلاقی کی بنیاد کے پر کوئی عزت ملنے والی نہیں ہے۔ گٹس ہوگا بھی تو عزت نہیں ملے گی۔ اگر بد اخلاقی، بد زبانی ہے تو کوئی عزت ملنے والی نہیں ہے۔ عزت اور شرف حاصل کرنا ہے تو تواضع کی بنیاد پر ملنے والا ہے، نہ کہ بد اخلاقی، بدتمیزی، بہتان تراشی کی بنیاد پر۔ ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ انؤمن لبشر مثلنا، کہ کیا ہم اپنے جیسے 2 لوگوں کے پر ایمان لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین کہا کرتے تھے یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے۔ اگر اللہ کو کسی کو نبی بنانا تھا تو ایسا کی نہیں ہوا کہ مکہ یا طائف جیسے بڑے شہروں میں کسی بڑے سردار کو نبی بنایا جاتا، اسے رسالت دی جاتی۔ یہ طے کر رہے تھے، یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا ہے۔ اللہ نے اسی کا جواب دیا تھا سورہ انعام میں، کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے رسالت کہاں ہونی چاہیے۔ تم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں دنیا کے اندر تھوڑا سا کچھ اختیار دیا جائے، اس معاملے کو نہیں سنبھال سکتے، تو نبوت اور رسالت جیسا اہم منصب، اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرو گے؟ تھوڑے تھوڑے معاملات میں تمہارے درمیان اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو نبوت جیسے معاملے کے اندر کہاں معاملہ بنے گا؟ کہا سب سے بہتر اللہ جانتا ہے نبوت کہاں ہونی چاہیے۔ تو یہ ان لوگوں کے تکبر کی وجہ تھی، اور آخرکار ان لوگوں نے جھٹلایا اور ہلاک برباد ہو گئے۔ نتیجہ بالکل سامنے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب تورات بھی دی، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت پر رہے۔
یہ بنی اسرائیل کے لیے، اس لیے کہ آل فرعون تباہ ہو چکے تھے۔ اب کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل، جو اللہ کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ یہ دراصل امت مسلمہ کو پیغام ہے کہ اگر ہم اللہ اور رسول اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں تو شریعت کی تابع داری دیجیے، ہدایت کے راستوں کے پر چلیے۔ یہ نہیں کہ صرف لیبل لگانے کی بنیاد کے پر ہم مسلمان بن گئے، ہمیں جنت مل جائے گی، ہم اللہ کے چہیتے بن گئے، جیسا کہ یہود اور نصارہ کا دعویٰ تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد تذکرہ ہے حضرت عیسیٰ کا، کہا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، حضرت عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں یعنی مریم، اللہ نے ان دونوں کو بھی نشانی بنایا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ایک بلند زمین کی طرف ان لوگوں کو پناہ دی تھی۔ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت تمام لوگوں سے کٹ کر ایک اونچی جگہ، ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ، وہاں جا کر پناہ گزین ہو گئی تھی۔ وہاں ایک درخت تھا کھجور کا، اللہ نے ان کے قدموں کے تلے نہر جاری کر دی اور کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، مریم یہ کھجور کا درخت ہے، اس میں سے کھجور کھاؤ، اور یہ جہتی بھی نہر ہے، اس نہر سے پانی پیو، آرام کے ساتھ رہو، کوئی تمہارا بال بیکا کرنے والا نہیں ہے۔ ذات قرار و معین، جو رہنے کے لائق اور بہتے ہوئے پانی کی جگہ تھی۔ مرزائیوں نے جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے، یہ بھی اس شہر کو جس جگہ یہ اپنا مرکز بنا کر رکھے ہیں اسے ربوہ کہتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سارا جھوٹ ہے۔ یہ ربوہ دراصل فلسطین کا علاقہ ہے، نہ کہ ہندوستان کا علاقہ ہے، اور کسی بھی مستند تاریخی روایت کے ذریعے چیز ثابت ہے ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر آئے تھے۔ ان لوگوں نے باقاعدہ کشمیر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبروں بھی بنا دی ہے، جبکہ چیز ثابت نہیں۔ قرب قیامت وہ آسمان سے زندہ اتر کر آنے والے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے رسولوں کے تناظر میں تمام اہل ایمان کو خطاب کیا، کیا کہا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاکیزہ حلال چیزیں استعمال کرو اور عمل صالح کرو، انی بما تعملون علیم، یقیناً میں تمہارے اعمال کو جو تم کر رہے ہو اس کو خوب جاننے والا ہوں۔ یہاں یہ جو آیت ہے بہت اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ عبادت کی قبولیت کی اہم شرطوں کا یہاں تذکرہ ہے۔ اس میں پہلی اور بنیادی اہم شرط ہے کہ بندہ ایمان لانے کے بعد پاکیزہ اور حلال روزی کھائے، اور دوسری اہم شرط کا تذکرہ ہے کہ اخلاص نیت ہونا چاہیے، یعنی جو عمل کیا جا رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ کوئی اور مقصد کے لیے کیا جائے، اس میں اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا۔ اب یہاں طیبات، طیب کس کو کہتے ہیں؟ طیب میں حلال روزی آتی ہے، یعنی جسے حلال طریقے سے کمایا گیا ہو اور حلال چیزوں کو خریدا گیا، اور طیب میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ چیز صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اگر وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، مثال کے طور پر آپ نے کھانا خریدا جو حلال ہے، گوشت تو لایا حلال ہے، لیکن ایک دن یا 2 دن رکھنے کے بعد اب وہ باسی ہو چکا ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اب وہ طیب نہیں ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو طیب میں حلال کے ساتھ صحت کے لیے مفید ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی صحت کی مضرت اور منفعت کا خیال نہ کریں، جو فائدہ مند ہوگی، صحت بخش ہوگی، ان چیزوں کو استعمال کریں گے، اور جو نہیں ہوگی اس کو ترک کریں گے۔ اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور روایت، اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، کہا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا پاک ہے، وہ صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کچھ بھی کرے، کوئی بھی طریقے سے کمائے کھائے اور اس کے اعمال کو قبول کر لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے اپنے تمام رسولوں کو جو حکم دیا تھا وہی حکم اللہ نے تمام مومنوں کو دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاکیزہ حلال روزی کھاؤ
اور عمل صالح کرو۔ اس کے بعد دوسری آیت سورہ بقرہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو، یعنی عبادت کی بنیاد رزق حلال پر ہے۔ مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا، ایک تذکرہ کیا ایک شخص کا جو لمبا سفر کرتا ہے، حالت پراگندہ ہے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف آسمان کی طرف بڑھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی، اے میرے پروردگار، وہ اللہ کو پکارتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام، جب کہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، جسم میں دوڑنے والا خون، یہ سب کے سب حرام کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ اس کی دعا کیوں قبول کرے گا؟ آج ہم دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کرنے کے بعد ہمیں لگتا کیا واضح سمجھ میں آ رہا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اور امت مسلمہ اور ہم مقرر یقیناً بلا شبہ مزید پریشانیوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اس میں ایک بات کی جانب توجہ دینا چاہیے کہ ہماری کمائی حلال کی ہے کہ نہیں۔ پیچھے یہ باتیں، اور عام طور سے آپ لوگ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کس طرح ہمارے اپنے شہر کے اندر پاور چوری کی جاتی ہے، چاہے گھروں کی بات کیجئے، کارخانوں کی بات کیجئے، یہاں تک کہ نل کی بھی چوری ہوتی ہے، یعنی غیر قانونی طریقے سے نل کا کنیکشن لینے کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بتائیے کہ جب یہ ساری چیزیں ہماری زندگی، ہمارے کھانے پینے میں شامل ہے تو کہاں سے اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا، جب کہ وہ پانی جسے ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہے ہی نہیں، ہم نے اسے حرام طریقے سے استعمال کیا ہے، حرام طریقے سے وہ کنیکشن لیا ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ امت مسلمہ بڑی پریشان ہے، ہمارے پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، مسلسل آزمائشیں آ رہی ہے، پریشان ہو رہے ہیں، تو ہمیں ان اسباب کو تلاش کرنا ہوگا جن کی بنیاد کے پر اللہ کی طرف سے سزائیں اور یہ عذاب ہم پر مسلط ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، دعا اگر اس کا حلال نہیں ہے اللہ کے ہاں دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب دعا قبول نہیں ہوگی تو عام عبادات اللہ کے ہاں قبول کہاں سے ہوگی بتائیے؟ دعا جس کے بارے میں کہا مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے، اور دعا کے بارے میں کہا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو جب دعا قبول نہیں ہوگی، نماز، روزہ، دیگر عبادتوں کے بارے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ قبول ہوگی؟ آگے اللہ نے کہا رسولوں کو اس طرح کا حکم دینے کے بعد وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، تمام امت ایک ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام امت کو ایک ہی سبق دیا گیا، توحید کا سبق، اللہ کی وحدانیت کا سبق، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جتنی عبادتیں ہیں، جو بھی عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے نہیں کی جائے گی، اور سارے نبیوں نے اسی دعوت کو امت تک پہنچایا ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ہی ڈرو۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، وہ اپنے معاملات میں آپس میں کئی گروہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آج امت مسلمہ بھی سابقہ امتوں کی طرح دین کے اندر اختلافات، تنازعات پیدا کرنے کے بعد 72 کے بجائے 73 فرقوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، جب آپ نے کہا تھا کہ میری امت کے پر بھی وہی کچھ وارد ہونے والا ہے جو تم سے پہلی امتوں کے پر بنی اسرائیل پر ہوا تھا، صحابہ نے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ جب آپ نے کہا کہ میری امت کے 73 فرقے بننے والے ہیں، تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ 73 فرقوں میں 72 کون ہوں گے، ایک فرقے کے تعلق سے پوچھا، کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے وہ نجات پانے والا جو جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم سے نجات پائے گا، وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا، منہج بتایا، اور یہی اہم ہے۔ نام رکھ لینے کی بنیاد کے پر نجات نہیں ہے، بلکہ کردار کی بنیاد پر ہے۔ کہا ما انا علیہ واصحابی، جس کے پر میں اور میرے صحابہ، قرآن و حدیث کا مسلک، یہ ہے نجات کا راستہ۔ اور یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہیں الگ نہیں کیا، ہر جگہ اپنے سے جوڑ کر رکھا۔
تو ہم کون ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ سے الگ کرنے والے، صحابہ کے پر تان کرنے والے، صحابہ کے پر الزامات لگانے والے نہیں، ہمیں اختیار نہیں۔ جب نبی نے ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جوڑ کر رکھا، ہم انہیں کاٹ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ ہے نجات کا راستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام نے اپنایا تھا، جس کو ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کی سنت کو اصحاب کرام کے منہج، ان کی فکر اور ان کے فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنا، یہی نجات کا راستہ ہے۔ آگے کچھ چیزیں آئے گی انشاءاللہ آئندہ درس میں کہ گمراہی کے اسباب کیا تھے، کیسے کیسے امتیں گمراہ ہوئیں، تاکہ امت سمجھ سکے ان گمراہیوں کی وجوہات کیا تھی اور ہمیں ان وجوہات سے محفوظ رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔ ہر قسم کی گروہ بندی جو ہمیں صراط مستقیم سے علیحدہ کرتی ہے، ان تمام فرقوں سے بچا کر صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔